کو اس پہ غیرت آنا چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کیسی باتیں پڑھتی ہیں اور سنتی ہیں کہ حضور کی بیٹی کے ساتھ ایسی بات کہی جا رہی ہے اور ہم اس پہ ناراض نہیں ہو رہے، ہم اس کتاب کو پھینک نہیں دے رہے، ہم اس کو جلا نہیں دے رہے۔ بعض جگہ گھروں میں یہ رواج ہے کہ چند خواتین اکٹھا ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر جناب سیدہ کی کہانی، 10 بیویوں کی کہانی، چٹپٹ بی بی کی کہانی اور عجب داستان کے نام سے بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں جن میں کہانیاں لکھی ہوتی ہیں، اور ان کہانیوں کو پڑھتی ہیں اور ان کی منت مانتی ہیں۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ ان کہانیوں کا پڑھنا کیسا ہے شریعت کے مطابق، ان کہانیوں کی حقیقت کیا ہے اور ان کہانیوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ ان کہانیوں کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانیاں بالکل بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، چاہے وہ دیوبندی علماء ہوں، ان سے آپ پوچھ لیں، بریلوی علماء ہوں، ان سے پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں آپ، یہ تمام لوگ آپ کو یہی بتائیں گے کہ کہیں بھی قرآن اور حدیث میں یا صحابہ میں یا تاریخی روایات میں کہیں پر بھی ان قصوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اب یہ بھی سنتے جائیں کہ اس قصے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ جو کتابیں ہیں ان کے شروع میں اس طریقے کی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ ایک لڑکا تھا اور ایک لکڑہارا تھا، یا ایک عورت تھی، اس کا لڑکا مر گیا، وہ بیچاری بہت غریب تھی اور بہت پریشان تھی کہ اچانک اس کے ایک بی بی ملتی ہیں اور وہ ان سے کہتی ہیں کہ ایسا ہے، تم نظر مان لو، منت مان لو، کہ چونکہ نظر اور منت ایک ہی چیز ہے اس وجہ سے میں دونوں کا نام لے رہا ہوں۔ منت مان لو کہ اگر میرا لڑکا زندہ ہو گیا یا جو غائب ہوا لڑکا ہے وہ مل گیا تو میں جناب سیدہ کی کہانی سناؤں گی یا پڑھوں گی۔ اس کے بعد پھر جب اس نے نظر مان لی تو اس کا لڑکا مل گیا اور اس نے پھر اپنی نظر پوری کرنے کے لیے جناب سیدہ کی کہانی پڑھی، سنائی۔ تو اس طریقے کا من گھڑت اس میں بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، ان واقعات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے قرآن کریم دے دیا، اسی طرح ہمارے پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی حدیث ہمارے پاس ہے، حدیث ہیں، تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے یا احادیث پڑھنا چاہیے یا صحابہ کے، صحابیات کے سچے واقعات پڑھنا چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ کس کی ہیں؟ آپ کسی بھی کتاب پہ رائٹر کا نام نہیں پائیں گے، پبلشر کا آپ کو مل جائے گا، یعنی کس بک ڈپو سے یہ کتاب چھپی ہے یہ تو مل جائے گا، لیکن کس نے یہ کتاب لکھی ہے، رائٹر کون ہے، آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جس نے لکھا ہے اس نے چوری اور غداری کا کام کیا ہے، کہ اس نے مسلمانوں میں یہ چیز رائج کر دی ہے، لوگوں میں پھیلا دی ہے۔ اب مسلمان عورتیں یہ سمجھتی ہیں، وہ چونکہ مسلمان عورتیں، ظاہر سی باتیں، ایک جذبات ہوتے ہیں، جب مسلمان عورتوں کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے، یہ بات سنائی جاتی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گی تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کی توہین ہو گئی تو تمہارا لڑکا مر جائے گا، تمہاری تباہی آ جائے گی، اس طریقے کی باتیں اس میں شروع میں لکھی رہتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کتاب کی عظمت اور اس کتاب سے خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جب ان کتابوں کا پڑھنے کا وقت آتا ہے تو ان کا ادب اور سلیقہ، ادب اور احترام اتنا ہوتا ہے جتنا قرآن کریم کا نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب کا نہیں ہوتا، رسول پاک کی حدیث کا نہیں ہوتا۔ اتنا زیادہ احترام ان جھوٹے من گھڑت قصوں کا کیا جاتا ہے۔ ساری عورتیں نہا دھو کر، پاک ہو کر، باوضو ہو کر، دامنی باندھ کر، یعنی باحجاب ہو کر بہت اچھے طریقے سے باادب بیٹھتی ہیں، پھر ان میں سے کسی ایک سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ پڑھو، اور سب لوگ سنتی ہیں۔
سننے کے بعد جب کتاب ختم ہوتی ہے، چھوٹا سا وہ قصہ ہوتا ہے، رسالہ ہوتا ہے، وہ اسے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ ختم ہوتی ہے تو کوئی میٹھی چیز بٹائی جاتی ہے، سب لوگ، ساری عورتیں اسے کھاتی ہیں، اور یہاں تک کہ یہ بھی منع کیا جاتا ہے کہ اسے مرد نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ یہ صرف عورتوں کے لیے ہے۔ بی بی سیدہ کی کہانی، 10 بیویوں کی کہانی، اس طریقے کی۔ تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جناب سیدہ ہے کون؟ جناب سیدہ ان کی نسبت کی جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی طرف۔ حضرت فاطمہ کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے۔ اسی طرح اس میں ایک شخصیت کا نام آتا ہے سکینہ بی بی۔ یہ حضرت حسین کی بیٹی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ تو ان لوگوں کی شخصیت قابل احترام ہے، عظمت والی ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اب آپ یہ سمجھیں کہ جہاں ان کی عظمت اور احترام کا جو مقام ہے، جو لیول ہے، ان کے ساتھ اگر ان قصوں کو منسوب کیا جائے گا تو ان کی توہین ہوگی۔ کیسے توہین ہوگی اس کو ذرا سمجھتے جائیے۔ پہلے تو یہ سمجھیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ذکر ہو، ہر مجلس میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ذکر ہو۔ اس وجہ سے اس کتاب کو لکھا گیا، جس نے بھی لکھا ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ شیعوں کی کسی جماعت نے لکھا ہے، لیکن جو باتیں لکھی ہیں وہ تو وہ شخص لکھ سکتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہو، اسلام سے دشمنی ہو، حضرت فاطمہ سے دشمنی ہو۔ کیونکہ میں اس کی ابھی جو آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، کتاب میں سب سے پہلے وہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلا یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک یہودی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، ہماری بیٹی کی شادی ہے، آپ سیدہ فاطمہ جو آپ کی صاحبزادی ہیں ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہماری عزت افزائی ہو اور لوگ احترام کریں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی شخص سے یہ کہا کہ یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے، تم جاؤ علی کے پاس اس کا اختیار ہے کہ وہ فاطمہ کو بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا ہے۔ اس میں 2 بات نوٹ کرنے کی ہے، چونکہ اگر آپ پڑھتے ہوں گے اگر آپ یہ قصہ پڑھتی ہوں گی تو آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا کہ کتنی غلط بات ہے اس میں۔ پہلی بات تو یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حضرت فاطمہ کا بھی ہے اور اختیار حضرت علی کا بھی ہے۔ حضور نے یہ کیوں کہا؟ ظاہر سی بات ہے، ان کی بیٹی تھی اور ادھر ان کے داماد تھے جو کہ ان کی کفالت میں تھے اور اسلام کی نسبت سے ان کے غلام بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ مجھے اختیار نہیں ہے، یہ غلط ہو رہا۔ تو یا تو یہ بات اگر حضور نے کہی ہے تو غلط کہی، نعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے ایسی چیز سے، اور اگر نہیں کہی تو ایک جھوٹی چیز کی نسبت حضور کی طرف کی گئی، دونوں غلط ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ یہودی شخص فاسق، فاجر، گنہگار، شرابی، کبابی، جو کچھ کہہ لیجئے، ان زمانے میں زنا عام، سب کچھ، تو ایسا شخص آ کر کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، حضور سے ان کی جوان بیٹی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ کتنی توہین کی بات ہے۔ مسلمان عورتوں کو اس پہ غیرت آنا چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کیسی باتیں پڑھتی ہیں اور سنتی ہیں کہ حضور کی بیٹی کے ساتھ ایسی بات کہی جا رہی ہے اور ہم اس پہ ناراض نہیں ہو رہے، ہم اس کتاب کو پھینک نہیں دے رہے، ہم اس کو جلا نہیں دے رہے۔ ایک یہودی شخص آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اور پھر حضور کا جواب کہ
حضرت علی کے پاس جو وہ شخص حضرت علی کے پاس جاتا ہے یعنی وہ یہودی، تو حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ اس کا اختیار میرے پاس بھی نہیں، خود ان کے پاس ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ ایک باعزت شخص، باحیا شخص اپنی بیوی کے پاس کسی غیر محرم کو، اور جو کہ فاسق فاجر ہو، وہ کتنا گنہگار ہے، شرابی ہے، زانی ہے، یوں ہی بات کرنے کے لیے بھیج دے گا، ان کے ساتھ کہیں بھیج دے گا؟ جب ہم آپ اتنے گنہگار ہو کر یہ قدم نہیں اٹھا سکتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ یہ کام کیوں کر سکتے ہیں؟ میں بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں کہ یہ من گڑت جو باتیں لکھی ہیں اس میں یہ انتہائی غلط ہے، اور ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ سب کچھ خراب اور تباہ ہو رہا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ واقعہ اس ذات گرامی کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے کہ جس نے اپنی باندی سے یہ کہا کہ جب میرا انتقال ہو تو رات میں جنازہ لے کر نکلا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے۔ اس شخصیت کے بارے میں کیسے گوارا کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان عورت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ اتنی پاکیزہ شخصیت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودی کے ساتھ جائے؟ اور پھر یہی نہیں، وہ یہودی حضرت فاطمہ سے جب ہم کلام ہوا، اس کے بعد پھر وہاں سے گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں حضرت فاطمہ اور جا کر کہا کہ میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور مجھے شادی کی مجلس میں جانا ہے، آپ ہمارے کپڑے کا انتظام کریں۔ تو فوراً جنت سے کپڑے اترے اور حضرت فاطمہ نے پہنا۔ اس کے بعد پھر وہاں گئیں تو ان کے جلوے کی وجہ سے تمام کی تمام مرد و عورت جتنے تھے سب کی سب مر گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ نے دعا کی وہاں پہ کہ یا اللہ، یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہوگی کہ میرے آتے ہی سب کی سب مر گئے، لوگ یہ کہیں گے یہ کیسا ہے کہ حضور کی بیٹی آئی جس کی وجہ سے تمام کی موت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب کو زندہ کر دیا۔ دیکھیے اس میں دو چیز، ایک تو یہ کہ جب یہ والا پوائنٹ آتا ہے تو جو کتاب لکھنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب سیدہ کا معجزہ ہے جس کی وجہ سے وہ تمام کے تمام زندہ ہو گئے۔ یاد رکھیے گا کہ معجزہ صرف ہوتا ہے نبیوں کے ساتھ، نبیوں کے علاوہ کسی کے ساتھ جو بھی چیز پیش آئے اسے کرامت کہتے ہیں۔ ایسی عجیب بات کا، مشکل بات کا صدور ہو جانا کسی بھی عام شخص سے، وہ اس کی کرامت ہوتی ہے نہ کہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو اس کتاب کے لکھنے والے کو اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ معجزہ لکھنا چاہیے کہ کرامت لکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو بچائے، کہ بی بی فاطمہ یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اتنی بے غیرت تو نہیں تھی کہ تمام مردوں کے سامنے وہ گئیں۔ ظاہر سی بات ہے تمام مردوں نے ان کو دیکھا ہوگا تبھی تو بے ہوش ہوئے۔ مسلمانوں یاد رکھیے، یہ سراسر غلط ہے، من گھڑت ہے۔ اگر اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی تو یہ شرک اور کفر کی طرف لے جا کر چھوڑے گا۔ اس وجہ سے اگر ہو رہا ہو، اگر ان اعمال میں آپ کی شرکت ہو رہی ہو تو آج ہی توبہ کریں اور ان کتابوں کو جلا کر پھینک دیں۔ جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ کہا کہ ہم بی بی فاطمہ جناب سیدہ کا قصہ نہیں سنیں گے یا نہیں پڑھیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم لا کر ہمیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کریم بھیجا, ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے. جناب سیدہ کے قصے کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ جھوٹا فریبی ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ دشمنان اسلام کا قصہ بنایا ہوا ہے. اور یہ کیوں بنا ہے, کیوں لکھا ہے, اس کی بھی وجہ میں بتاتا چلوں کہ اگر کسی مسلمان سے یہ کہا جائے کہ تم دین اسلام سے پھر جاؤ, دین اسلام کو غلط کہو, غلط باتیں اس میں لاؤ, تو کوئی مسلمان نہیں مانے گا. یہ شیطان کا ایجنڈا ہے, شیطان کا طرز ہے کہ وہ جس کے پاس بھی جس لیول سے آتا ہے وہ اس کے مطابق آتا ہے. یعنی سامنے والا اگر ڈاکٹر ہے, اسے بہکانا ہوگا تو شیطان بھی ڈاکٹر بن کے آئے گا اور انہی چیزوں میں اس کو بھٹکائے گا جو اس ڈاکٹر کی پریکٹیکلی جو چیزیں ہوں گی اس میں. اسی طرح اگر کسی عالم اور مفتی کے پاس آتا ہے تو اسے اسی لیول کی چیزوں میں بہکاتا ہے. تو جب مسلمان عورتوں کے پاس آیا یہ شیطان, تو اس نے پھر ان کو اسی طریقے سے بہکایا کہ ان کو ایموشنل کرنا چاہیے. ایموشنل کیسے ہوں گے کہ انہیں من گڑت قصے سنائے اور انہیں ڈرائیں دھمکائیں کہ اگر ایسا نہیں کیا تو تمہارے باپ مر جائیں گے, تمہارے گھر میں دقتیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, تباہ ہو جاؤ گے. تو یہ ساری چیزیں اس میں لانا اسی وجہ سے لایا گیا ہے تاکہ عورتیں ڈر جائیں اور پھر جو ہم چاہ رہے ہیں اس پہ عمل کریں. اور کیا چاہ رہے ہیں, اور یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں, ان کا منشا یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں غلط باتیں اتنی گھسا دی جائیں اور اتنا عام کر دیا جائے کہ ان کے مقام کو, ان کی عزت کو ہلکا کر دیا جائے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے, ان کے خاندان سے محبت ہے, تو ان سب جھوٹے قصے کہانیوں کو چھوڑ کر حیات صحابیات پڑھیں, صحابہ کے قصے پڑھیں, صحابیات کے قصے پڑھیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں. اس میں ثواب ہے. ہاں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ بہت ساری بلاؤں اور وباؤں کو وہاں سے رخصت فرما دیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں. تو اگر کسی کو نیت کرنی ہے, تو اگر کسی کو پڑھنا بھی ہے تو یہ ساری چیزیں پڑھیں. اور دوسری ایک بات کہ منت ماننا صرف ان چیزوں کی جائز ہوتی ہے جو چیزیں عبادتیں مقصودہ ہوں, جیسے نماز پڑھنا, روزے رکھنا, زکوٰۃ دینا. یہ ساری چیزیں عبادتیں مقصودہ میں سے ہیں. ان کی اگر منت مانی جائے تو منت جائز ہوتی ہے. عبادت غیر مقصودہ کی منت ماننا جائز نہیں. تو چاہے وہ کوئی قصہ ہو, کسی کا قصہ ہو, سچا ہو جھوٹا ہو, کوئی بھی قصہ ہو, ایسے قصوں کی منت ماننا جائز نہیں ہوگا. تو پھر جناب سیدہ کے 10 بیویوں کے قصے جو کہ من گڑت ہے, بالکل جھوٹ ہے, وہ سراسر جھوٹ ہے. کسی ایک قصے کی بھی صحیح دلیل نہیں ملتی, سب کی سب جھوٹ ہیں, اور ایسے جھوٹ ہیں کہ آپ ان کو صحیح سے اگر دیکھ لیں تو ان کے جھوٹ کا اندازہ ہو جائے گا. زیادہ تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے پڑھنے پر کہاں سے ثواب ہوگا, ان کی منت کہاں سے ماننا جائز ہو جائے گی؟ یہ آپ کو کس نے بہکا دیا؟ اور ہاں, یہ بات یاد رکھیں, جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کی کہانی پڑھنے سے یہ برکتیں آئیں گی, نہ پڑھنے سے یہ مصیبتیں آئیں گی, چٹپٹ بی بی کی کہانیاں پڑھنے سے یہ فائدے ہوں گے اور ہماری مرادیں پوری ہوں گی. یقین مانیے کہ اگر اس چیز سے باز نہ آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے خاندان والوں کی یہ قصے پڑھ کر, جھوٹے اور من گڑت قصے پڑھ کر ان کی توہین کی, تو دور نہیں ہے کہ آپ کا گھر, آپ کی فیملی, سب کچھ تباہ ہو سکتی ہے.
دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو تباہی ہو جائے گی. کیونکہ ان قصوں سے ہمارے نبی کی شان پر داغ لگ رہا ہے, ہمارے نبی کے خاندان پر داغ لگ رہا ہے. مسلمان عورتوں سے اپیل ہے کہ باز آ جائیں, بس کریں, جہالت بہت بہت ہو چکی. اللہ کے رسول کی ذات پر جو دھبے لگائے جا رہے ہیں, یہ اچھا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا. آج ہی توبہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی دین کی سمجھ عطا فرمائے.